حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہ دیکھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے حضور علیہ السلام کے رخسار میں سورج تیر رہا ہو۔ جب آپ مسکراتے تھے تو دیواروں پر چمک پڑتی تھی۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بلند، عزت اور مرتبے اور خوبیوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ بات کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کی تو حضور علیہ السلام کا رنگ گورا، سیاہ بڑی آنکھیں، سرخ ڈورے والی لمبی پلکیں اور چہرہ مبارک روشن تھا۔ باریک بھویں، اونچی ناک، چوڑے دانت، گول چہرہ، آپ کی پیشانی بڑی، سینہ چوڑا تھا، آپ کے کندھے بھرے ہوئے تھے، آپ کے بازو اور کلائیاں موٹی تھیں، پنڈلیاں اور ہتھیلیاں فراخ تھیں، قدم چوڑے، سینے سے ناپ تک بالوں کی ایک پتلی لکیر تھی۔ میانہ قد، نہ زیادہ کم اور نہ زیادہ لمبا، پھر بھی کوئی بھی لمبا شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ اسے بلند نظر آتے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ کے بال نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ بالکل گھنگریلے تھے۔ جب آپ ہنستے تو دندان مبارک بجلی کی طرح چمکتے، بارش کے اولے کی طرح صاف اور ستھرے نظر آتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ نور کی جھلکیاں آپ کے دندان مبارک سے جھڑ رہی ہوں۔ گردن نہایت خوبصورت، آپ علیہ السلام کا چہرہ نہ بہت بھرا ہوا اور نہ بہت پتلا تھا، بلکہ بدن کے مناسب ہلکا گوشت تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ سے کسی نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ چاند اور سورج کی طرح چمکتا تھا اور آپ کا چہرہ گول تھا۔ حضرت ام معبد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں یہ کہا کہ آپ علیہ السلام دور سے بہت خوبصورت اور قریب سے نہایت شیرین اور حسین معلوم ہوتے تھے۔ آپ کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھتا تو خوف زدہ ہو جاتا تھا، اور آپ سے ملاقات کرتا تو حضور علیہ السلام کی محبت میں مبتلا ہو جاتا۔ جو بھی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے یا بعد کسی کو حضور جیسا نہ پایا۔ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کی پاکیزگی، بدن اقدس اور اس میں پسینے کی خوشبو اور اس کا میل کچیل اور جسم کے عیب سے پاک ہونا، یہ ہے کہ اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ علیہ السلام کے سوا کسی میں یہ نہ پایا جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی اور عنبر، کستوری اور کسی بھی چیز کی خوشبو کو نہ پایا۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میرے رخسار کو چھوا تو ایسی ٹھنڈک اور خوشبو پائی کہ گویا ابھی آپ نے عطر کے ڈبے کو کھول کر اس میں سے ہاتھ نکالا ہو۔ حضرت جابر کے علاوہ بھی مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے خوشبو لگائی ہوتی یا نہ لگائی ہوتی، جو بھی آپ سے مصافحہ کرتا تو دن بھر اس کا ہاتھ عطر کی طرح مہکتا۔ اگر آپ کسی بچے کے سر پر اپنے ہاتھ مبارک کو پھیر دیتے تو بچہ خوشبو سے پہچان لیا جاتا کہ نبی پاک نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت انس کے گھر قیام فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو پسینہ آ گیا تو حضرت انس کی والدہ ایک شیشی لائیں اور حضور علیہ السلام کے پسینے مبارک کو جمع کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دریافت فرمایا تو عرض کی کہ میں اس کو اپنی خوشبوؤں میں رکھوں گی۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں یہ روایت کیا ہے کہ جس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جاتے وہ خوشبو سے پہچان لی جاتی کہ آپ ادھر سے گزرے ہیں۔ حضور علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ عقل مند تھے۔ آپ علیہ السلام نے کبھی کسی سے نہ سیکھا تھا اور نہ کسی کتاب کا مطالبہ کیا۔ یہ سب اللہ کی عطا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ عقل والا بنایا۔ حضرت وہاب بن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 پچھلی کتابوں میں یہی پڑھا کہ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ عقل والے ہوں گے اور رائے میں افضل ہوں گے، اور ایک روایت یوں ہے کہ میں نے یہ پڑھا کہ جب سے کائنات بنی تب سے لے کر قیامت تک سب کی عقلیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل کے سامنے ایسی ہیں جیسے دنیا بھر کی ریت کے سامنے ریت کا ایک ذرہ۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نماز میں اپنے پیچھے ایسے ملاحظہ فرماتے جیسے آگے دیکھتے ہوں۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ بے شک میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔
حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام اندھیرے میں بھی ایسے دیکھتے جیسے روشنی میں۔ حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے چلنے میں حضور علیہ السلام سے زیادہ تیز کسی کو نہ دیکھا۔ آپ پر گویا زمین لپیٹی جاتی تھی اور ہم چلنے میں دشواری محسوس کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی یہ خاص صفت ہے کہ آپ کی ہنسی صرف تبسم ہوتی تھی، اور آپ جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پوری طرح سے توجہ فرماتے، اور آپ جب چلتے تو اچھی رفتار سے چلتے۔ حضور علیہ السلام کا کلام مختصر مگر جامع ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے محاوروں پر عبور حاصل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسا بنایا تھا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا۔